بہت سے لوگ جنت کے خریدار ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی جان کو خرچ کریں، نہ ہم اپنے مال کو خرچ کریں اور ہمیں جنت مل جائے۔ حالانکہ جنت کا ملنا اتنا آسان نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے ہمیں جنت پانے کے لیے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے آج میں آپ کو ایک بات بتلاؤں گا، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ بھی دنیا کے اندر جنت کو خرید سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن پڑھیں، سورہ توبہ میں ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ عز و جل نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو پھر اس کے بدلے میں آپ کو جنت مل سکتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں تو بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے اللہ عز و جل نے ملک شام کو پیش کر دیا، تو آپ نے غزوہ موتا کے احوال کو دیکھا تو فرمایا کہ ابھی میرے صحابہ کی لڑائی ہو رہی ہے کافروں سے اور جھنڈے کو پکڑ لیا ہے حضرت زید نے، اور وہ لڑائی جاری ہے کہ اتنے میں شیطان آیا اور شیطان نے دنیا کی زندگی اس کے سامنے پیش کی، اور شیطان نے اس کو امید دلائی کہ تم موت نہ چاہو، موت کو ناپسند کرو، اس دنیا میں جیو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب شیطان نے یہ امید دلائی حضرت زید کو تو حضرت زید کہنے لگے اب ہم ایمان لا چکے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی کو ترجیح دیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ لڑے بہادری سے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور حضور نے فرمایا شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر علم جو ہے حضرت جعفر نے تھاما، حضرت جعفر کے پاس بھی شیطان آیا اور اس نے زندگی کی امید دلائی، موت کو ناپسند کر کے پیش کیا اور دنیا کی آرزویں دلائیں، تو حضرت جعفر نے بھی شیطان کو یہی جواب دیا کہ جب مومنوں کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، مضبوط ہو چکا ہے، تو اب ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح کیوں دیں؟ تو حضور نے فرمایا حضرت جعفر بھی لڑنے کے لیے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ وہ حضرت جعفر بھی جنت میں داخل ہو گیا، اور اللہ عز و جل نے ان کو یاقوت کے 2 پر عطا کیے، وہ اس میں جہاں چاہتے ہیں جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کا جھنڈا تھاما، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس بھی شیطان آیا، اس نے اس کو موت کو ناپسند کرنے والی اشیاء دکھائیں، شیطان نے اس کو دنیا کی امید دلائی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بھی وہی جواب دیا، اور پھر وہ بھی لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رواحہ بھی جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ دیکھیں کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو اللہ عز و جل نے ان کو جسم کے بدلے، اپنی جان کے بدلے جنت عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت جعفر بن طیار کی زوجہ تھی وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اچانک ایک دم آسمان کی طرف نگاہ کی اور وعلیکم السلام کہا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اسماء بنت عمیس پتہ ہے میں نے سلام کا جواب کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی میرے اوپر سے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تمہارے شوہر حضرت جعفر گزرے ہیں، تو اللہ نے حضرت جعفر کو 2 پر عطا کیے ہیں، تو انہوں نے مجھے ابھی سلام کیا ہے،
اور ایک روایت میں ہے، مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر طیار کو اللہ نے 2 بازو عطا کیے ہیں اور وہ جہاں چاہتے ہیں اس جنت کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ تو میرے دوستو کیوں نہ اڑیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ کے لیے پیش کر دیا اور اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اس لیے قرآن نے کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تم اگر اللہ کو اپنی جان بھی دے دو گے، مال بھی دے دو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے تمام مریدین کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کو جہاد کی ترغیب دی۔ ان کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ روم کی سرحد پر کفار سے جہاد کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے بھی ترغیب دی، پھر آپ نے اپنے ایک ساتھی کو جو قرآن کا حافظ تھا اس کو کہا کہ جہاد کے متعلق کچھ آیات پڑھو۔ تو اس مجاہد نے، اس حافظ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ عز و جل نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے میں جنت دے دی ہے۔ جو شخص بھی اللہ کو اپنا مال دے گا، جان دے گا، تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ایک 14-15 سال کا نوجوان بھی تھا کہ جس کے والد کا بھی تازہ انتقال ہوا تھا، اور اس کا والد بہت زیادہ سرمایہ، بہت زیادہ دولت جو ہے وہ چھوڑ کر مرا تھا۔ تو وہ آیا حضرت عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ حضور، واقعی اللہ عز و جل کو اگر کوئی مال دے دے یا اپنی جان دے دے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت عطا کرتا ہے؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا، بالکل بیٹا، اللہ عز و جل جو ہے اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری اتنی دولت ہے تو اے شیخ، میں سب دولت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، لٹاتا ہوں، غربا میں تصدق کرتا ہوں، اب میں صرف سامان جہاد اپنے پاس رکھوں گا، اس کے علاوہ سب میں جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ تو شیخ عبد الواحد نے اس نوجوان کو کہا کہ بیٹا، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ بڑا کٹن راستہ ہے، مصیبتوں والا راستہ ہے، آپ جو ہے یہ کٹھن مسائل، تکلیفیں برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن وہ نوجوان کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تو جہاد پر جانا ہی ہے، اب میں نے مال پیش کر دیا ہے، اب میں اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ نوجوان روانہ ہو گیا۔ جب روانہ ہوا، شام کی سرحد پر پہنچے لڑنے کے لیے، تو اس نوجوان کا کام کیا تھا کہ وہ رات کو پہرا دیتا اور پہرا دیتے دیتے نمازیں پڑھتا رہتا، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا۔ جب صبح ہوتی تو دن کو روزے رکھتا اور مجاہدین کی سواریوں کی حفاظت کرتا، ان کو چراتا، حتیٰ کہ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر جنگ کرنی تھی، تو رات کو عبادت کرتے کرتے اس نوجوان کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خواب میں آنے والا آیا اور کہا کہ اے جوان، چلو ہم عینہ مرضیہ کے پاس چلتے ہیں کہ جو تمہاری زوجہ ہیں جنت میں۔ تو وہ شخص جو ہے اس نوجوان کو لے کر چلا۔ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں خواب کے اندر ایک حسین خوبصورت باغ کے اندر داخل ہوا، اور ایسا باغ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت لڑکیاں جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہ انہوں نے آپس میں سرگوشی کی اور کہا کہ یہ تو عینہ مردیہ کا شوہر ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ عینہ مردیہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی خادمہ ہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ نوجوان کہتا ہے کہ ہم آگے گئے، دوسرا باغ آیا، وہ دوسرا باغ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور اس کے اندر دودھ کی نہر بہہ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لڑکیاں تھیں حسین و جمیل۔
تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگی. تو میں نے کہا کہ این مردیہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی خادمائیں ہیں. اے اللہ کے ولی آپ آگے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آگے گئے تو تیسرا باغ آیا. جب میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا اس باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہ وہ پہلے 2 باغوں سے بھی زیادہ حسین تھا. وہاں پر بھی اسی طریقے سے خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں. تو وہ بھی سرگوشی کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ عینہ مردیہ کا شوہر ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ عینہ مردیہ ہے کہاں؟ تو کہا کہ آپ اور آگے چلے جائیں. نوجوان کہتا ہے ہم خواب کے اندر ہی پھر ایک اور باغ کے اندر داخل ہوئے تو ایسا باغ تھا کہ جو تینوں باغوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم چوتھے باغ کے اندر جب داخل ہوئے تو وہاں پر ایک موتیوں کا محل بنا ہوا تھا اور اس محل کے دروازے پر ایک حسن و جمال کی پیکر لڑکی چوکیداری کر رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ اے اللہ کی نیک بندی، اتنا حسن و جمال تمہارے پاس ہے، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو عینہ مردیہ کی خادمہ ہوں. پھر وہ اندر داخل ہوئی، عینہ مردیہ کو پیغام پہنچایا کہ تمہارا شوہر آیا ہے. اب جب میں اندر محل کے داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک سونے کا تخت بچھا ہوا ہے. اس سونے کے تخت پر ایک ماہوش، ایک حسین و جمیل جو ہے وہ حور بیٹھی ہوئی ہے. میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا. تو نوجوان کہتے ہیں جب میں اس کے قریب ہوا تو اس حور نے کہا کہ اے اللہ کے ولی ابھی رک جائیے، آپ کے جسم میں ابھی دنیا کی زندگی کا اثر ہے، آپ شام کو روزہ میرے پاس افطار کریں گے، اس وقت تک صبر کر جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو وہ نوجوان زور زور سے چیخنے لگا کہ عینہ مردیہ کہاں ہے، عینہ مردیہ کہاں ہے. اب سب مجاہدین تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس جوان کو کیا ہوا ہے. وہ اس کو اٹھا کر جو ہے حضرت شیخ عبد الواحد کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ حضور یہ جب سے بیدار ہوا ہے نعرے مار رہا ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے کہ عینہ مردیہ کہاں ہے، عینہ مردیہ کہاں ہے، اب آپ اس کو سمجھائیں. تو شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے ماجرا پوچھا تو اس نے پورا خواب جو ہے وہ مجھے بتایا. جب پورا خواب مجھے بتا دیا تو اسی دوران ایک رومیوں کا لشکر آیا اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا. تو یہ نوجوان بھی جو ہے ان سے جنگ کرنے کے لیے اٹھا اور اس نے 9 کافروں کو مار دیا اور 10واں پھر یہ خود تھا. اس کو زخم آئے، یہ چور ہو کر گرا، اس کے جسم سے جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا زخموں کی وجہ سے. اور پھر یہ لیکن یہ ہنس رہا تھا اور ہنستے ہنستے جو ہے اس نے اپنی روح جو ہے اس کی پرواز کر گئی. اور یہ افطار سے پہلے کا وقت تھا. میں سمجھ گیا کہ اس نے اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اپنے مال کو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اب اللہ عز و جل نے اس نوجوان کو جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک جو لوگ جان اور مال اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے.